أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في زيارة عاشوراء، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الإمام عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم. انشاءاللہ ہماری ٹاپک جو ہے وہ 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار اور امام حسین کے انصار. اگر ہم کہتے کہ اے خدا ہمیں تو ان کے انصار میں سے شمار کر، اگر تو مجھے ان کے فالوورز میں سے رکھ، اگر تو مجھے ان کی نصرت کی توفیق عطا کر، یہ ساری چیزیں جو دعائیں کرتے ہیں یہ دعا ہے. اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ دعا تو ہماری زبان سے نکلتی ہے، دعا لازم ہے، دعا چاہیے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو دور رکھتا ہے. تو اس لیے اللہ کی مدد کے بغیر ہم ہمارے امام کی نصرت نہیں کر سکتے. تو اللہ کی مدد ہمیں ضرور چاہیے. لیکن عمل کیا ہے؟ ابھی ہم بولتے اے خدا تو مجھے بیماری سے بچا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں وہ سارے اسباب جو بیماری کے ہے اس سے دور رہنا ہے عملی طور پر. یعنی ہمارے پاس ایک دعا ہوتی ہے، پھر دوا ہوتی ہے. تو دعا تو ہے کہ اے خدا مجھے ہر بیماری سے بچا، پھر دوا جو ہے وہ ہمیں لینی پڑتی ہے، جو کہ صحیح دوا ہو، ملاوٹ نہیں ہو، بے ایمانی نہیں ہو، مشکوک نہ ہو، یعنی صحیح دوا ہو. باقی اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذریعہ بناتا ہے. وہ ذریعہ ہمیں، وہ سبب ہمیں لینا ہے. دنیا میں ہر چیز کا اللہ نے سبب بنایا ہے. تو جب ہم کہتے کہ اے خدا تو مجھے 12ویں امام کے انصار میں سے شمار کر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھے ان کے ساتھ جو دشمنوں کا سامنا کریں گے، اسلام کو بچائیں گے، ولایت کو بچائیں گے، دین کو بچائیں گے، انصاف لائیں گے، عدالت لائیں گے، ظلم و ستم کو ختم کریں گے، یہ تو مجھے ان لوگ میں سے رکھ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو دعا ہے. اللہ انتظار کرتا ہے آپ عملی طور پر کیا کریں گے، آپ کا ایکشن کیا ہے، یعنی آپ کا پریکٹیکل سٹینس کیا ہے، آپ کس طریقے سے وہ نصرت کرنا چاہتے ہو. تو کس طریقے سے نصرت کرنا چاہتے، یہی ہمارا جو ہے نا تھیم ہوگا انشاءاللہ، کہ وہ کیا چیز ہم کر سکتے دعا کے ساتھ. دعا کے ساتھ وہ کون سی دوائیں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا قبول کرے اور ہمیں جو ہے 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار میں سے رکھے. تو یہ زیارت عاشوراء کا جو میں نے فقرہ پڑھا، فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ، امام حسین علیہ السلام سے ہم خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں. اسأل اللہ، کیا دعا کرتا ہوں؟ اسأل اللہ الذی اکرمک، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جس نے تمہیں اتنی بڑی کرامت دی، اتنا بڑا رتبہ دیا. امام حسین علیہ السلام کے پاس بہت بڑا رتبہ ہے. ان کا رتبہ شفاعت سب سے بڑا رتبہ ہے. یعنی کوئی بھی انبیاء، کوئی بھی اوصیاء، کوئی بھی اولیاء کے پاس وہ رتبہ شفاعت نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے. یعنی امام حسین کے ذریعے بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟
یعنی رسول خدا کو آپ لوگوں نے نیچے کر دیا. نہیں 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 بھائی، ہم نے نیچے نہیں کیا ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے جو کہ رسول خدا نے امام حسین کے ہاتھ میں دی، جو کہ رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں دی تھی. یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تم جنت کے اور جہنم میں لوگ کو تقسیم کرو گے، جہنم میں بھیجو گے. یعنی تمہاری ولایت کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، تمہاری ولایت کا انکار کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا سزا بھگتیں گے. تو یعنی امام حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے. لیکن رسول خدا چاہتے ہیں کہ لوگ امام حسین کو چاہے، لوگ امام حسین کے نقش و قدم پر چلے. کیوں؟ کیونکہ حسین منی وانا من حسین، حسین میرے میں سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی حسین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایک ہے، میسج ایک ہے، رسالہ ایک ہے، شفاعت ایک ہے، ہر چیز ایک ہے. صرف وہ نبی ہے، یہ امام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جو لوگ اس طریقے سے غلط فہمی کا شکار بن جاتے اور ہمیں تہمت لگانے لگ جاتا ہے، یہ تو کیا حسین کو رسول خدا سے زیادہ نہیں، ہم نے کچھ نہیں ایسا کیا ہے. رسول خدا کا مقام بلند ہے، مقام محمود ہے، اس کا جو رتبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، وہ کوئی بھی مخلوقات، کوئی بھی کائنات وہ رتبہ تک نہیں پہنچ سکتی. ان کے بعد جن کا رتبہ آتا ہے وہ آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جن میں سے امام حسین ہے. یہ ہو گیا رتبہ اللہ کی نظر میں. میں نے شفاعت کے رتبے کی بات کی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے لوگ جتنے جنت میں جائیں گے، کسی انبیاء، کسی مرسلین کے پاس ایسی قدرت نہیں ہے شفاعت کی، نہ کوئی امام کے پاس ہے. امام کے اقوال ہے کلنا سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتی ہے، لیکن لا سفینہ کسفینہ جدی الحسین، میرے جد حسین کی جو کشتی ہے وہ بڑی ہے. یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کاظم علیہ، سب کے پاس شفاعت کی قدرت ہے، سب کے پاس شفاعت کا وہ رائٹ ہے، اللہ نے دیا ہے. لیکن جو امام حسین کے پاس جو کشتی ہے، یعنی امام حسین کی شفاعت کی کشتی میں سوار ہونے والے زیادہ ہے. یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ امام حسین کی شفاعت بہتر ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شفاعت بہتر نہیں. جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے جو جنت میں جائیں گے وہ بہت ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا کرائیٹیریا رکھ دیا ہے تا قیامت، تا آخرت، کہ وہ کرائیٹیریا ہم پر واجب ہے. وہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ ظلم کی مخالفت. ظالم کی مخالفت کرو، چاہے وہ ظالم تمہارے سامنے ہے، چاہے حاکم ہے، چاہے آپ کا دوست ہے، چاہے آپ کی بیوی ہے، چاہے آپ کا شوہر ہے. ظلم کا مقابلہ کرو، ظلم کا ساتھ نہیں دو. چاہے آپ کی اولاد ہے، چاہے آپ کے والدین ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دو. چاہے آپ کا نفس ہے، خود کا نفس جو ہے ظلم کی طرف آپ کو توجہ کر رہا ہے. تو یہ پورا میسج جو امام حسین علیہ السلام کا ہے، تو یہ میسج کو امام حسین نے محکم کرنے کے لیے یزید کی مخالفت کی اور یزید کا سامنا کیا. جب یزید کا سامنا کیا، یزید کی مخالفت کی، تو یزید نے وہ ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی، ان کو شہید کر دیا، ان کا سر بدن سے تنہا کر دیا، ان کے خاندان کو شہید کیا، ان کے خاندان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، بے ردا کیا، زمینوں میں گھمایا یہاں. لیکن یہ جو ہر قسم کی وہ ٹارچر، ہر قسم کا انٹیمیڈیشن کر رہا تھا کہ دیکھو جو بھی حسین کی طرح آواز اٹھائے گا اس کا حال یہ ہوگا. لیکن امام حسین علیہ السلام کا خلوص اور پاور آف سپیچ اور پاور آف امپیکٹ اتنا تھا کہ لوگ بولے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن حسین کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، حسین کو نہیں چھوڑیں گے سلام اللہ علیہ. تو یہ جو اتنا بڑا پاورفل امپیکٹ تھا امام حسین کا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے شہادت پائی، بہت سے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کے نعرے لگا رہے ہیں اور بہت سے لوگ وہ نعروں پر عمل کر رہے ہیں. افسوس کے ساتھ ہمارے پاس بہت سے یا حسین کرنے والے نماز نہیں پڑھتے. کیا فائدہ تمہاری حسین کا؟ امام حسین علیہ السلام نے نماز بچانے کے لیے کربلا میں شہادت دی. تو لوگ کہتے کہ جب امام حسین ختم ہو گئے نماز بھی ختم ہو گئی.
تو اگر آپ ایسا کہتے کہ نماز بھی ختم ہو گئی، اس کا مطلب یزید کا مقصد تھا، یزید کامیاب ہو گیا، نعوذ باللہ حسین ناکامیاب ہوئے، یہ آپ کا مقصد ہے نا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، حسین حسین کرتے، علی علی کرتے، بولتے حسین نماز تو کربلا میں شہید ہو گئی حسین کے ساتھ، تو پھر یزید کامیاب ہو گیا۔ ہمارے پاس حسین علیہ السلام شہید ہوئے، نماز باقی رہ گئی، حج باقی رہ گیا، اعمال باقی رہ گئے، وحدانیت باقی رہ گئی، نبوت باقی رہ گئی، امامت باقی رہ گئی، پورا اسلام باقی رہ گیا۔ حسین منی وانا من الحسین، کیونکہ رسول خدا کی ساری رسالت جو تھی، 23 سال کی محنت جو تھی، وہ ختم کرنے والا تھا یزید، نام کا اسلام رکھنے والا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اس اسلام کو بچایا۔ اگر یہ واضح ہو گیا تو امام حسین کی حرکت بہت امپورٹنٹ ہے اسلام کو بچانے، تمام معصومین کے اعمال اسلام کو بچانے کے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، غدیر کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی اسلام پر کوئی بھی قسم کا حملہ آ جاتا ہے، کافروں سے، خوارج سے، منافقین سے، ہر قسم کے اندر کے دشمن، باہر کے، جو آج کل ہمارے جو دعویٰ کرتے کہ ہم لوگ شیعہ ہیں، الٹے شیعہ ہو گئے، نام شیعہ کا ہے، کام اور عقیدہ نان شیعہ کا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگ سب جانتے ہیں، مشرق میں مغرب میں ایسے فالس فیبریکیٹڈ آیت اللہ نکل گئے ہیں، جو حقیقی مراجع ہے، جو لوگ 70-80 سال جو ہے گہرائی میں جاتے دین کی اور ہمیں دین کا خلاصہ دیتے ہیں، اس سے جدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے، وہ تو ان کو فالو کر بھی لیے۔ بھائی مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ایسے فیک آیت اللہ نے، شیخ ڈونٹ یو تھنک دیٹ دس از رانگ اینڈ دس از رائٹ؟ میں نے بولا میں تو جاہل ہوں، میں کون، اور یہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور آپ اگر اپنے آپ کا دعویٰ کرتے میں کون اور آپ کون؟ لیکن آپ بولتے یوز یور لاجک، یوز یور انٹلیکٹ، اپنی عقل استعمال کرو، اپنا لاجک استعمال کرو۔ یس آئی ایم گوئنگ ٹو یوز لاجک. My logic says that there are 7 to 10 top ranked, highly educated scholars who have sacrificed their entire life, 60 to 70 years, and they are giving the opinions and jurists based on the Quran and jurisprudence rulings based on the Quran and the hadith of Ahlul Bayt alayhi salam, and the intellectual argument, logic, you tell me use logic, they are using logic. They are using intellectual argument. ان لوگ انٹلیکٹ، عقلی تقاضے استعمال کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس میں عقلی تقاضا ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ عقل کو استعمال کرو، اور وہ عقل استعمال کرنا دوسرے مذاہب جس طرح کرتے وہ نہیں ہے، قیاس وغیرہ نہیں ہے، یہ پیور لاجک ہے۔ جو قرآن نے برہان کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ برہانی عقلی تقاضے استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے مراجع کے ذریعے، اور وہ برہانی جو دلیلیں پیش کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، وہ انٹلیکٹ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میری نظر میں تو ابھی کمپیئر کرنا پڑے گا، وہ 7 انٹلیکچول ہے اور آپ دعویٰ کرتے آپ انٹلیکٹ ہے، آپ کی 30 سال عمر ہے، آپ کا ایکسپیرینس بہت کم ہے، آپ نے اتنا پڑھا نہیں جتنا انہوں نے پڑھا ہے، آپ نے اتنی کتابیں، اتنی حدیثیں نہیں دیکھی جتنا اس نے دیکھے۔ میرا انٹلیکٹ، میرے جیسے جاہل کا انٹلیکٹ کہتا ہے آپ کو ایک سائٹ پہ رکھ دوں اور ان کو فالو کرو، یہ انٹلیکٹ میں یوز کرتا ہوں۔ آپ کے پاس 5 ایکسپرٹ بولتے ہیں بلڈنگ بناؤ اس بنیاد پر، ایک ایکسپرٹ بولتا ہے، انجینئر بولتا ہے نہیں اس بنیاد پہ نہیں، اس بنیاد پہ بناؤ، آپ کس کو فالو کریں گے؟ یہ 5 انجینئر جو کہ ہائیلی سکلڈ ہے، یا وہ جس کے 32 کے کیا وہ بولتے دودھ کے دانت نہیں گرے ہیں، وہ آ کے فتوے دینے لگ گیا ہے انجینئرنگ کے۔ تقلید وہی ہوتی ہے نا، تقلید عقلی تقاضا ہے، انٹلیکچوئل سوسائٹی ہے۔ تقلید کا مطلب ہے پروفیشنل کا فالو کرو۔ ہم ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں، جب میڈیکل ایشو آتا ہے ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں، جب بلڈنگ بنانے کا ایشو آتا ہے انجینئر کی تقلید کرتے ہیں، انجینئر جو فتویٰ دیتا ہے ہم فالو کرتے ہیں، ہم تو پروفیشنل نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سارا جو کانسیپٹ ہے، آج کل کے ایسے وہ رانگ ڈائریکشن والے مفتی نکل گئے ہیں مشرق میں اور مغرب میں، ہمارے اندر سے جو کہتے ہیں کہ ہم شیعان آل محمد میں سے ہے،
اور وہ سارا جو فاؤنڈیشن تشیع کا توڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ فاؤنڈیشن تشیع کا حسینی فاؤنڈیشن ہے، علوی فاؤنڈیشن ہے، فاطمی فاؤنڈیشن ہے، اہل بیت علیہ السلام کا فاؤنڈیشن ہے. یعنی اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہو صحیح اسلام ملے گا. وہ ہمیں جدا کرنا چاہتے ہیں، وہ شیطان کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ شیطانی آدمی ہے جو کہ ماڈرنزم کے انفلوئنس کے اندر اپنے اپنے آیت اللہ بن گئے ہیں اور اس طریقے سے فتوے دینا شروع کر گئے تاکہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے جدا کرے، زیارت عاشورہ سے جدا کرے، دعائے ندبہ سے جدا کرے، 12ویں امام سے جدا کرے، جو بھی 12ویں امام کے ریلیٹڈ دعائیں ہے اس سے جدا کرے، 12ویں امام کے وجود میں شک ڈالے. یہ ان کا کام ہے. یہ ہے سوڈو آیت اللہ، فیبریکیٹڈ آیت اللہ، فالس آیت اللہ، جھوٹے آیت اللہ، صاف زبان میں. اور مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے، حق بتانا ہے. تو یہ ہے ایسا زمانہ. تو ہمیں جو ہے 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تیاری کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے لیے جو ہے راستے بہت سارے شک کے آ رہے ہیں سامنے، اخلاقی فساد آ رہے ہیں، مورل، یہ سارے یہ آ رہے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم 12ویں امام کے نصرت کیسے کریں گے؟ یعنی یزیدیت بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے جبھی امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کا سامنا کیا، وہ زمانے میں یزیدیت جو تھی شام میں تھی، یہ زمانے میں یزیدیت پوری دنیا کی حکومت کر رہی ہے اور کہتی تم ہمارے ساتھ نہیں ہے تو تم ٹیررسٹ ہے. سمجھ گئے ہو گے آپ؟ تو اس کا مطلب ہے یہ یزیدیت چاہتی کہ ہم یہ دجال جو ہے، یزید وقت ہے، دجال ہے، ان کی بیعت کرے، اور بہت سے لوگ ان کی بیعت کر لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس دجال کی، اس یزیدیت کی بیعت سے اپنے آپ کو کیسے بچائے، یہ ہم سب کو سوچنا ہے. اگر ہم بچا نہیں سکیں گے اپنے آپ کو تو پھر امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کر پائے گے. امام حسین کی نصرت ہم بولتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے. یہ تو الفاظ ہے. تو کیا ابھی کربلا واپس آ سکتی؟ بالکل آئے گی، آ سکتی اور آنے والی ہے، جو کہ 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کربلا ہوگی. تو کربلا دوبارہ آنے والی ہے. آپ دیکھیں زیارت عاشورہ کا فقرہ جو میں نے پڑھا، اس میں کیا تھا؟ میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا طلب ثار، تمہارا انتقام لینے کے لیے جو توفیق دے، تمہارا انتقام لینے کے لیے میرے لیے راستے آسان کرے، مجھے وہ دے، رزق دے کہ میں تمہارا انتقام کر سکوں. کس کے ساتھ؟ مع امام منصور، وہ امام جس کی نصرت کی جائے گی. کون اس کی نصرت کرے گا؟ اللہ نصرت کرے گا. اور کس کے ذریعے؟ انصار کے ذریعے. تو وہ کربلا وہاں پر پوز ہو گئی ہے. عاشورہ کے دن 1400 سال پہلے تقریباً کربلا رک گئی ہے، پوز میں ہے. کیوں رکی ہے؟ کیونکہ انصار کی ضرورت ہے. وہ 72 انصار شہید ہو گئے تھے، 313، پھر اس کے بعد 10,000 اور اس کے بعد آتے ہی رہ گئے. یہ انصار جو دنیا کے کونے کونے میں سے آئے گے، کوفہ پہنچے گے، اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ جو ہے انتظار ہو رہا ہے کہ وہ انصار کب تیار ہو گئے. ہمیں 12ویں امام کے ظہور جلد چاہیے عجل اللہ تعالی. ہمیں انصار بننا ہوگا. ہم انصار کیسے بنے؟ ان انصار سے سیکھنا ہوگا. تو جس طرح ان انصاروں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی، لبیک یا حسین کہا، ہمیں لبیک یا مہدی کہنا ہوگا. ہاں، وہ جو لبیک یا حسین اور لبیک یا مہدی ایک ہی ہے. وہ بولتے نا کہ ٹو سائڈز آف ون کوائن، سمجھ گئے نا؟ ایک سکہ ہے لیکن اس کے دو طرف ہے. ایک طرف لبیک یا مہدی ہے اور ایک طرف لبیک یا حسین ہے. ایک طرف یا لثارات الحسین ہے، ہم امام حسین کے جو انتقام لینے کا ہے، کیونکہ امام حسین کو شہید کیا گیا تھا. کس نے؟ یزیدیت نے. تو وہ یزیدیت جو باقی رہ گئی ہے اور حسینیت باقی رہ گئی ہے اور یزیدیت بھی بڑھ رہی ہے، حسینیت بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی انتقام لینے کا وقت آیا ہے. یعنی یزیدیت کو ختم کرنا ہے، دجالیت کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے 12ویں امام کا آنا لازم ہے. تو 12ویں امام وہ چیز جو رک گئی تھی کربلا میں، وہ مکمل کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب 12ویں امام کی حرکت
حسین منی و انا من الحسین والی ہے، یعنی مہدی منا والی ہے کہ مہدی ہمارے میں سے ہے. تو اس کا مطلب رسول خدا بھی جو ہے ان کی رسالت جو ہے وہ 12ویں امام کے ساتھ ساتھ چلے گی، ان کے ساتھ نکلے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دین حسینی ہے، دین مہدوی ہے. قرآن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حسینی ہے، قرآن مہدوی ہے. حرکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، کربلا، 12ویں امام کا جو ہے حرکت، یہ تینوں چیز میں جو ہے یہ امپورٹنٹ مسائل ہے جو ہمیں غور فکر سے دیکھنے کے ہیں کہ وہ کوالٹیز کون سی تھی بدریون کی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی ہے، جس کی بدریون کی، بدر والے، وہ جو شہید ہو گئے تھے. جو بھاگنے والے منافقین کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو ثابت قدم رہے اور جو شہید ہو گئے تھے. تو وہ بدریون کون ہے؟ سچے بدریون. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی حسینیون تھے. وہ کون سے حسینی؟ جو بھاگنے والے حسینی جو بیعت دے کے سامنے سے قتل کرنے آئے تھے امام حسین کو، یا وہ 72 کے قریب حسینی جو امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے. اسی طرح عجل اللہ تعالی اللہم کن لی ولیک والے تو بہت ہے، لیکن وہ سچے مہدوی کون ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہم کیسے سچے مہدوی ہوئے؟ ہمیں سیکھنا ہوگا سچے بدری کون تھے، سچے حسینی کون تھے، اور اسی طرح جو ہے نا ہم سچے مہدوی بن سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ہماری تھیم ہوگی. کربلا کنٹینیو ہونے والی ہے ہمارے امام کے ظہور کے ساتھ. آپ دیکھیں امام حسین کا رخ کدھر تھا؟ کوفہ کی طرف. 12ویں امام عجل اللہ تعالیٰ کا کیپٹل کیا ہوگا؟ کوفہ. تو 12ویں امام بھی جیسے مکہ سے نکلے گے ظہور ہوگا، سیدھا آپریشن ریسکیو عراق، جیسا میں نے میرے لیکچرز میں کہا ہے، سیدھا عراق میں کافی حالت خراب ہوگی، وہاں پہنچے گے اور مسجد کوفہ میں جو ہے اس کا کیپٹل ہوگا، مسجد سہلا اس کا گھر ہوگا. تو یہ ہے کوفہ جا رہے امام حسین علیہ السلام، اور یہ جو 12ویں امام ہمارے جو ہے کوفہ جائیں گے. اور امام حسین اصلاح کی وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی امام حسین کو کوئی گورنمنٹ کی لالچ نہیں ہے، دنیا کی لالچ نہیں ہے. صاف انہیں کہہ دیا تھا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِلْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي اُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ. میں نکلا ہوں تو صرف اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. مجھے چاہیے کہ امر بالمعروف ہو میرے جد کی امت میں، اور میرے جو خراب چیز ہے اس کو میں ہٹانا چاہتا ہوں، جو اچھی چیز ہے وہ لانا چاہتا ہوں. تو میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. انما صرف اور صرف میرا یہ ہدف ہے. 12ویں امام کو کیا چاہیے؟ حکومت چاہیے؟ نہیں. گورنمنٹ چاہیے؟ نہیں. یہ دنیاوی لالچیں نہیں ہوتی ہمارے معصومین کے پاس. تو گورنمنٹ قائم کرنے کیوں آئیں گے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے ذریعے جو ہے نا اصلاح ہوگا. فساد اتنا، پوری جتنی بھی احادیث ہے ہمارے پاس، جتنی بھی روایت ہے ہمارے سنی برادران کی کتابوں میں یا شیعان آل محمد علیہ السلام کی کتابوں میں، ساری ایک ہی ہدف بتاتی ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا. ایک ہی ہدف ہے، انصاف، انصاف ٹو جسٹس اینڈ فیئرنیس ان دا ہول ورلڈ. وَكَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. امام حسین کا ہدف کیا تھا؟ ظلم کرنے کے آئے تھے، اصلاح. کیا تھا اصلاح؟ ظلم کو ہٹاؤ، یزیدیت کو انکار کرو، یزیدیت کو رد کرو، ظلم کو رد کرو. 12ویں امام کا ہدف کیا ہے روایتوں میں؟ کما مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. جس طرح ظلم اور بے ستمی، آپریشن اینڈ ٹیرنی سے بھر گئی تھی زمین، اس میں جو ہے نا عدل اور انصاف لانے کا مشن ہے. مشن امام حسین علیہ السلام کا ایک ہے، 12ویں امام کا سیم ہے. امام حسین کے انصار کا مشن ایک ہے، 12ویں امام کے انصار کا مشن ایک ہے. امام حسین علیہ السلام کا ہدف اور امام حسین علیہ السلام کی جو جانثاری سیم 12ویں امام علیہ عجل اللہ تعالیٰ کی جانثاری ہے. تو ہمارے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ایک ہی ہدف ہے. اور آپ دیکھتے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے اپنی شہادتوں پر توجہ نہیں کیا.
توجہ دیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں. امیر المومنین علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے گریا کیوں کرے تھے؟ بھئی ہمارے سنی برادران کی کتابوں میں جو ہے تقریباً 100 سے زیادہ حدیث ہے. 100 سے زیادہ حدیث کا مطلب تواتر ہے. 100 سے زیادہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریا کیا. مصائب پڑھنے والا کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل مصائب پڑھتے، رسول خدا گریا کرتے. رسول خدا امام حسین کے مصائب پڑھتے، فاطمۃ الزہرا علیہ السلام گریا کرتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام گریا کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام، امام امیر المومنین مصائب پڑھتے، اصحاب گریا کرتے جب راستے میں تھے نہروان کی طرف. اور امیر المومنین امام حسن علیہ السلام، تمام معصومین علیہ السلام نے ایک ہی توجہ دی ہے، اپنی شہادتوں پہ توجہ نہیں دی، شہادت امام حسین علیہ السلام کے اوپر توجہ دی ہے. تو ہم اگر بہت سے لوگ بناتے 10 دن 40 دن کیوں بناتے؟ بھائی ہمارے معصومین نے اس پر تاکید کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریا کرو. 10 دن بھی کم ہے. جس طرح تاکید آئی ہے ہمارے معصومین سے 10 دن کم ہے. یہ تو ہمارے علماء نے اس طریقے سے سلسلہ جاری رکھا، ورنہ تو 40 دن تک ہوتی تھی گریا وزاری. ابھی زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ سب کٹ ہو رہے، عشرہ 3 ہو رہے، 2 ہو رہے، خمسہ ہو رہے، یہ سب کر کے کم ہو رہے ہیں. یہ اچھی صورت نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے لوگوں کی. لوگ آتے نہیں ہے تو کیا کریں گے امام بارگاہ. اور ایک پرابلم ہے کہ میسج ہمارے بہت سے امام بارگاہوں میں سے صحیح نہیں جا رہا ہے. یہ تو بولنا ہوگا، چاہے آپ چاہیں نہیں چاہیں. میسج بہت سے، سب نہیں بول رہا ہوں میں، بہت سے امام بارگاہ سے میسج غلط مل رہا ہے. تو نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، نوجوان فساد کی طرف جا رہے ہیں. So our youth they will deviate because they don't get any type of islah from the member of Imam Hussein علیہ السلام. جب امام حسین کا ممبر ہے اس میں اصلاح ہونا چاہیے، وہاں سے اصلاح نکلنا چاہیے. جب اصلاح نہیں ملتا ہے ہمارے نوجوان ڈرگ میں جاتے، طلاقیں بڑھتی ہے، یہ سارے کرائسس ہوتے ہیں. اتنا پرابلم ہو رہا ہے ابھی کیونکہ ہمارے بہت سارے ممبر جو ہے نا ناکامیاب رہ گئے. جو کچھ ممبر کامیاب ہے اصلاح میں دور کرتے، کافی نسل جو ہے ماشاءاللہ جوانوں کی ماشاءاللہ محکم اور مضبوط ہو رہی ہے. 12ویں امام کے انصار میں سے ہو رہی ہے on the positive note. لیکن یہ جو دوسرے جو کچھ امام بار گئے، انہیں اگر صحیح ہدف، حقیقی ہدف امام حسین کا قائم کرنا ہے تو فضائل اور مصائب کے ساتھ اصلاح کا بھی ہونا چاہیے. تو یہاں پر جو ہے ہمارے معصومین نے تاکید کی. تاکید کے بہت مثال ہیں. جو بھی موقع معصومین دیکھتے ہیں نا، اس کو ایسا غمناک موقع دیکھتے ہیں، اس کو گریا وزاری میں بدل دیتے ہیں. بچہ گر گیا، گریا وزاری میں وہ امام حسین کی مصیبت یاد کر دیتے معصومین. کسی کی وہ ہو گئی، کسی کا کوئی شہید ہو گیا، کوئی کسی کو دفن کرنے نہیں ملا. یہ سارے موقع جیسے ہی معصومین دیکھتے امام حسین سے لنک کر دیتے. تو یہاں پر آج کی شب جیسی پہلی شب تھی، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ایک صحابی ان کے ریان ابن شبیب سے کہتے ہیں، پہلی محرم کی شب تھی، یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان، اگر تمہیں چاہیے کہ وہ خوشحالی رتبہ تمہیں ملے، ہمارے ساتھ ہمارے بلند درجات میں آپ کو جنت میں جگہ ملے، فاحزن لحزننا، ہمارے غم کے ساتھ جو ہے تم غم بناؤ، وافرح لفرحنا، ہماری خوشیوں کے ساتھ تم خوشیاں بناؤ، وعلیک بولایتنا، اور ہماری ولایت کے ساتھ ساتھ رہو. فلو ان رجلا تولی حجرا، کیوں یا ابن رسول اللہ، کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہماری ولایت کے ساتھ رہو؟ امام رضا کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک پتھر کی ولایت کرتا ہے تو اللہ اس کا حشر ایک پتھر کے ساتھ رکھے گا. تو تمہاری ولایت اور تمہاری محبت ہمارے ساتھ ہوگی تو تمہارا حشر بھی ہمارے ساتھ ہوگا. روایتوں میں ہے جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، ہمارے معصومین علیہ السلام کے چہرے پر غم کا اندھیرا پھیل جاتا تھا. آپ تصور کریں، امام چاند دیکھ رہے ہیں، وہ چاند میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام، میں نے کہا تھا نا جب موقع آتا ہے
امام موقع کے فائدے اٹھاتے ہیں، ہر موقع میں امام حسین کی عزاداری شروع ہو جاتی ہے، مصائب شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کچھ معصومین جب چاند کی طرف رخ کرتے تھے، پہلی محرم کا چاند دیکھتے تھے تو کیا دیکھتے تھے؟ ہمیں پتہ ہے امام کی نظر میں کیا، امام کو چاند میں کیا نظر آ رہا ہے؟ امام کو چاند میں نظر آ رہا ہے انصار کے ٹکڑے شہید کیے ہوئے، لاشیں کربلا کی زمین پر پڑے ہیں، اور کیا نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں علی الدنیا من بعدک العفا، اب اس دنیا میں کوئی مزہ نہیں رہ گیا۔ اور کیا نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے دو بازو کٹے ہوئے، مشکیزہ پھٹا ہوا، القمہ کے کنارے پر ایک لاشا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے، آنکھوں میں تیر، ایک آنکھ میں تیر ہے، اور نظر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کس حالت میں گریہ کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کس حالت میں گریہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں الآن انکسر ظہری وشمت بی عدوی، آج میری کمر شکست ہو گئی، آج میرا دشمن مجھے کمزور سمجھے گا۔ اور کیا نظر آتا ہے امام کو؟ امام کو نظر آتا ہے ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ اپنے باپ کی گود میں ہے، ظالموں کے سامنے کھڑا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اور پانی کے بجائے 3 شعبے والا حرملہ کا تیر آتا ہے۔ اور کیا نظر آتا ہے؟ قاسم کے لاشے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، اور کیا نظر آتا ہے؟ امام حسین کا کٹا ہوا سر، نیزے پر رو نظر آتا ہے۔ ابن رسول اللہ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر راوی کو پتا ہوتا کہ امام دیکھ رہے ہیں خیمے جل رہے ہیں، سیدانیاں بھاگ رہی ہے، چادریں چھینی جا رہی ہے، بچی پر تماچے لگ رہے ہیں، واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔